میرے والد آج کل اپنے کمرے میں نیا فرنیچر رکھوانے کا انتظام کر رہے تھے۔ میں آفس سے گھر آیا تو میرے والد پرانا فرنیچر نکلوا رہے تھے اور ان لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ مجھے اس کمرے میں ہر چیز نئی چاہیے۔ ہمارے گھر میں ایک خالی کمرہ تھا، وہاں پر بھی نیا فرنیچر رکھوا رہے تھے۔ میں وہیں کھڑا ہو گیا، اپنے والد کو غصے سے دیکھ رہا تھا۔ ایک نظر انہوں نے مجھ پہ ڈالی، لیکن پھر فرنیچر والوں سے بات کرنے لگے۔ وہ کہنے لگے کہ آپ بے فکر رہیں سکندر صاحب، ہم ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کی پسند کو مد نظر رکھتے ہوئے دونوں کمرے سیٹ کر دیں گے۔ یہ کہہ کے وہ جا چکے تھے۔ میں نے کہا یہ کمرے کا فرنیچر بدلنے کا خیال آپ کو کہاں سے آ گیا؟ اتنے سالوں میں تو آپ نے کبھی نہیں بدلا، میری ماں کے جہیز کا ہی پڑا ہوا ہے سب کچھ۔ تو کہنے لگے تم جانتے ہو، پھر کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں نے کہا آپ مجھے صرف ایک بات بتائیں، کیا موم نے آپ سے محبت نہیں کی تھی؟ کیا ان کی محبت میں کوئی کمی رہ گئی تھی؟ کہنے لگے میں نے معصومہ کے ساتھ کبھی کوئی زیادتی نہیں کی۔ میں نے کہا سب سے بڑی زیادتی آپ نے یہ کی ہے کہ آپ نے انہیں دل میں جگہ نہیں دی جس کا وہ حق رکھتی تھیں۔ میں اپنے والد کے کمرے میں آ گیا جو اس وقت خالی تھا، کیونکہ پرانا فرنیچر سارا نکل چکا تھا۔ صرف میری ماں کی تصویر رہ گئی تھی، جہاں وہ میرے والد کے ساتھ کھڑی مسکرا رہی تھی، اور میں بھی ان کی گود میں تھا، 1 سال کا تھا۔ میں نے کہا اس تصویر کو بھی ہٹا دیں گے؟ کہنے لگے نہیں، یہ یہیں رہے گی، معصومہ کا ایک الگ مقام ہے میرے دل میں۔ میں نے کہا بس کر دیں بابا، کیوں جھوٹی تسلیاں دے رہے ہیں مجھے؟ میں جانتا ہوں آپ کو میری ماں سے کوئی لگاؤ تھا ہی نہیں۔ وہ کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے مرد کے دل میں بہت عزت رکھی ہے، 4 شادیوں کی اجازت ایسے ہی نہیں دی گئی، اور 4 بیویوں کے ساتھ وہ انصاف کرنا اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ میں نے تمہاری ماں کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، وہ اس دنیا سے مجھ سے بالکل راضی اور خوش ہو کے گئی ہے۔ میں نے کبھی اس سے اونچی آواز میں بات تک نہیں کی، کسی بات پر اسے نہیں ڈانٹا، یہ تم بھی جانتے ہو۔ میں نے کہا ہاں، لیکن دل میں کسی اور کو بسائے رکھا، کیا یہ زیادتی نہیں تھی؟ وہ کہنے لگے دل پہ میرا اختیار نہیں ہے۔ میں نے کہا بابا آپ ٹھیک نہیں کر رہے، نہ آپ نے میری ماں کے ساتھ ٹھیک کیا، نہ میرے ساتھ ٹھیک کر رہے ہیں۔ آپ نے ایک دفعہ بھی میرے بارے میں نہیں سوچا، یسریٰ کے بارے میں نہیں سوچا۔ وہ کہنے لگے تمہیں میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں، ابھی چند دن کے بعد کوئی اور لڑکی تمہاری زندگی میں آئے گی تو تمہیں اس سے محبت ہو جائے گی۔ میں نے کہا یہ آپ کہہ رہے ہیں بابا، 30 سال سے آپ میری ماں کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، آپ کو تو ان سے محبت نہیں ہوئی، پھر مجھے کیسے ہو سکتی ہے؟ میں بھی آپ ہی کا بیٹا ہوں۔ یہ کہہ کے میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں جانتا تھا کہ کچھ بھی کر سکتا ہوں، لیکن اپنے باپ سے بدتمیزی نہیں کر سکتا، لڑ نہیں سکتا، اس لیے بس ایک ہی طریقہ رہ گیا تھا میرے پاس، اور وہ تھا بھوک ہڑتال۔ میں نے پورا دن کچھ نہیں کھایا، آفس بھی نہیں گیا۔ میرے والد مجھے بند کمرے میں دیکھ کر رات کو میرے کمرے میں آئے۔ میں نے اپنا رخ بدل دیا، کہنے لگے شاذل تم آفس کیوں نہیں گئے؟ میں نے کہا مجھے نہیں کرنی جاب۔ کہنے لگے پھر میری فیکٹری جوائن کر لو۔ میں نے کہا جی نہیں، مجھے وہ بھی نہیں کرنی۔ تو کہنے لگے کھانا کیوں نہیں کھایا صبح سے تم نے؟ بھوکے رہ کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا میں جگ رسوائی نہیں چاہتا۔ وہ کہنے لگے اس میں جگ رسوائی والی کیا بات ہے؟ کس معاشرے میں رہ رہے ہو؟ کیا آج کے دور میں میری عمر کے مرد شادی نہیں کرتے؟ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میری عمر میں کوئی شادی نہیں کرتا تو میں تمہیں ملوا دیتا ہوں ایسے بہت سے لوگوں سے جو مجھ سے عمر میں بڑے ہیں اور شادی کرتے ہیں۔ میں نے کہا وہاں نہیں کرتے جہاں بیٹے کی بات پکی کرنے جاتے ہیں۔ میری بات سن کے انہوں نے گہری سانس لی، پھر کہنے لگے میں نے نائلہ سے بات کی ہے، کل میں تمہیں نائلہ کے گھر لے کر جاؤں گا، تمہیں اور یسریٰ کو بھی بٹھا کر ساری حقیقت تم پہ کھول کے رکھ دوں گا۔ دیکھو میں نہیں چاہتا کہ تم میری عزت نہ کرو یا تمہارے دل میں میرے لیے نفرت ہو جائے، اور کل کو تم نائلہ سے یا یسریٰ کے ساتھ کوئی برا رویہ اختیار کرو، اس لیے میں ہر بات تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں، تمہیں بھی اور یسریٰ کو بھی، کیونکہ بہت سے سوال اس کے دماغ میں بھی پل رہے ہوں گے، اور صبح سے اس نے بھی نائلہ کو پریشان کر رکھا ہے، وہ بھی کچھ کھا نہیں رہی، کچھ پی نہیں رہی، اور یہاں تم نے بھی یہ تماشا پکڑ رکھا ہے۔ نائلہ بہت پریشان ہے، دیکھو جو میں کر رہا ہوں وہ غلط نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے۔ وہ کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے، ابھی کچھ کھا لو، کل میں تمہیں لے کے جاؤں گا نائلہ کے گھر، ساری بات کھل کے کر لیں گے، پھر تم دونوں پہ فیصلہ چھوڑ دوں گا۔ میں نے کہا آپ جو مرضی اپنی کہانی سنائیں،
میرا فیصلہ نہیں بدلے گا بابا، میں آپ کو اس عمر میں شادی کرنے ہرگز بھی نہیں دوں گا، اور دوسری بات، میں شادی یسریٰ سے ہی کروں گا۔ اگر آپ نے بھی محبت کی ہے تو اچھی طرح سے واقف ہوں گے کہ میں بھی اس سے دستبردار نہیں ہو سکتا، یہ میرے بھی اختیار میں نہیں ہے، اور یہ میرا وقت ہے۔ میں آپ کی طرح اپنا وقت ضائع کر کے پچھتانا نہیں چاہتا، اور عمر کے اس حصے میں اپنے جذبات کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہتا جب مجھے نہیں کرنا چاہیے۔ آپ بھی تو میری عمر سے گزر کر آئے ہیں نا، آپ مجھے بتائیں، اگر آپ میری جگہ ہوتے اور آپ کا باپ دوسری شادی کرنا چاہتا، وہ بھی اس لڑکی کی ماں کے ساتھ جسے آپ پسند کرتے ہیں، تو آپ کیا کرتے؟ کیا قربانی دے دیتے؟ وہ کہنے لگے میں نہیں جانتا میں اس وقت کیا کرتا، لیکن میں تمہاری طرح ضد بالکل نہیں کرتا۔ میں نے کہا میں ضد نہیں کر رہا، لیکن میں جگ رسوائی بھی نہیں چاہتا۔ وہ کہنے لگے کل تیار رہنا، تمہارے تمام سوالوں کا جواب تمہیں کل مل جائے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ کہنے لگے اب کھانا کھا لو، اور یسریٰ سے بھی یہ کہہ دو کہ وہ کھانا کھا لے، کیونکہ نائلہ کو پریشان کر رکھا ہے، بیچاری رو رو کے بے حال ہے۔ میں نے کہا وہ جو بیچاری رو رو کے بے حال ہے نا، اسی نے یسریٰ کا فون اپنے پاس سنبھال کے رکھا ہے، سم بھی نکال کے پھینک دی ہے۔ میں رابطہ نہیں کر سکتا، اس لیے آپ ان سے کہیں کہ اپنا موبائل یسریٰ کو دے دیں، میں اس سے کہہ دوں گا۔ میری بات سن کر میرے والد نے مجھے تیکھی نظر سے دیکھا۔ کہنے لگے اس کا مطلب ہے یہ تمہاری اور یسریٰ کی ملی بھگت ہے، تم لوگوں نے مل کے یہ تماشا لگایا ہمیں پریشان کرنے کے لیے۔ میں نے کہا ظاہر سی بات ہے، جب آپ لوگ مل کے اپنی شادی کا پلان بنا سکتے ہیں تو کیا ہم نہیں کر سکتے؟ وہ کہنے لگے تو مجھے تو یہ تمہارے دماغ کی پکی ہوئی کھچڑی لگ رہی ہے، کیونکہ وہ بچی ایسی نہیں ہے، بہت سیدھی سادی سمجھدار ہے۔ یہ تمہارے فتنے دماغ کی باتیں ہیں جو تم نے اس کے دماغ میں ڈالی ہیں، بلکہ مجھے لگ رہا ہے تم نے اسے مجبور کیا ہوگا۔ میں نے کہا کیا کریں، جیسی محبت آپ کو نائلہ آنٹی سے ہے شاید اس سے کہیں زیادہ مجھے یسریٰ سے ہے، اور وہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے، لیکن آپ کو نہ تو میں نظر آ رہا ہوں نہ یسریٰ کی محبت، آپ کو تو صرف اپنی محبت کا خیال ہے۔ کہنے لگے اس کا فیصلہ بعد میں کر لیں گے، چلو اٹھو کھانا کھاؤ۔ میں نے کہا پہلے اپنی نائلہ سے کہیں کہ میری یسریٰ سے بات کروائیں، وہ کچھ کھائے گی تب میں کچھ کھاؤں گا۔ میری بات سن کر میرے باپ نے گہری سانس لی، پھر اپنی جیب میں سے موبائل نکالا، فون کیا۔ کہنے لگے نائلہ میری بات یسریٰ سے کروانا، اور پلیز رونا بند کرو۔ کچھ دیر بعد میرے باپ نے موبائل میری طرف بڑھا دیا، میں نے فون اٹھایا تو یسریٰ تھی۔ وہ کہنے لگی انکل مجھے کچھ نہیں کھانا۔ میں نے کہا انکل نہیں بول رہا، انکل کا بیٹا بول رہا ہوں۔ وہ کہنے لگی تم؟ میں نے کہا ایسے کرو کھانا کھا لو۔ کہنے لگی کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے کہا کھانا کھا لو، کل میں تمہارے گھر آؤں گا پھر بات ہوگی۔ کہنے لگی ٹھیک ہے، اگر تمہیں ایسے ہی کرنا تھا تو مجھے کیوں بھوکا رکھا؟ میں نے کہا کہہ تو رہا ہوں کل بات کروں گا آ کے۔ میں نے یہ کہہ کے فون اپنے باپ کو پکڑا دیا، انہوں نے فون بند کر دیا، پھر مجھے اپنے ہاتھ سے چمچ بنا کے میرے منہ کے قریب کیا۔ میں نے کہا زیادہ محبت دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہے مجھے کہ آپ کو مجھ سے زیادہ کس سے محبت ہے۔ وہ کہنے لگے تم سے بھی ہے، اور مجھے تم پر جتانے کی ضرورت نہیں ہے، تم اچھے طریقے سے جانتے ہو میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، میری اولاد ہو تم۔ میں نے کہا آج کل لوگوں کو اپنی محبت کے آگے اولاد بھی نظر نہیں آتی، اور میں خود کھانا کھا لوں گا۔ کہنے لگے اچھا کھانا کھاؤ اور میرے سامنے کھاؤ۔ بہرحال بابا نے بریانی بنائی تھی، جانتے تھے مجھے بریانی پسند ہے، اور میں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا تھا۔ اگلے روز میں اپنے والد کے ساتھ یسریٰ کے گھر پہنچا، اس کی والدہ نے ہمیں ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا۔ اس وقت وہ سادگی میں تھی۔ کچھ دیر بعد یسریٰ بھی آ گئی، سامنے والے صوفے پر اپنی والدہ کے پاس بیٹھ گئی۔ میں نے کہا جی کہیے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ میرے والد نے بات شروع کی، کہنے لگے دیکھو تم دونوں ہی بچے نہیں ہو، سمجھدار ہو، اس لیے ہماری بات کو سمجھ سکتے ہو۔ میں نے کہا اب آپ یہاں بیٹھ کے اپنی داستان محبت سنائیں گے، پھر یہ بتائیں گے کہ آپ کے والدین نے آپ کا ساتھ نہیں دیا تھا، آپ کے مخالف کھڑے ہو گئے تھے، اور پھر مجبوراً آپ کو اپنے ماں باپ کی خاطر قربانی دینی پڑی، جو اب آپ لوگ نہیں دینا چاہتے، اور ہم آپ کی ایسی محبت کو سلامی پیش کریں اور نکاح میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالیں۔ میرے والد نے غصے سے مجھے دیکھا، کہنے لگے ہمارے والدین کو ہمارے رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا،
نہ نائلہ کے والدین کو اعتراض تھا، نہ میرے گھر والوں کو کوئی مسئلہ تھا۔ اب میں بھی حیران کہ ایسا کیا مسئلہ تھا؟ میں نے کہا میں سمجھا نہیں۔ کہنے لگے نائلہ سے میری محبت کا سلسلہ ایک رانگ نمبر سے شروع ہوا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب موبائل فون نہیں ہوا کرتا تھا، PTCL ہوتے تھے، اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ فون پر لائن کہیں اور مل جاتی تھی۔ میں نے اپنے دوست کو کال کی جو غلطی سے نائلہ کو لگ گئی۔ شروع میں تو ہماری بہت لڑائی ہوئی۔ نائلہ کو لگتا تھا میں نے جان بوجھ کر اس کو تنگ کرنے کے لیے کال کی ہے، اور میں بار بار یہی کہتا تھا کہ یہ سب غلطی سے ہوا ہے۔ بہرحال ایسا ایک بار نہیں ہوا بلکہ اکثر ہونے لگا۔ اسی دوران ہم دونوں کے درمیان دوستی ہو چکی تھی، اور پھر یہ سلسلہ آگے بڑھنے لگا۔ لیکن اس وقت میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، جاب نہیں کرتا تھا، اور نائلہ نے بھی اپنا تعلیمی سلسلہ ختم نہیں کیا تھا۔ اس لیے میں جانتا تھا کہ اگر میں نے نائلہ کے لیے رشتے کی بات کی تو نامنظور ہو جائے گی۔ لیکن جیسے ہی میری جاب لگی، میں نے اپنے والدین کو نائلہ کے گھر رشتے کے لیے بھیج دیا تھا، اور ہم لوگوں کا رشتہ طے ہو گیا تھا۔ ان دنوں تو ہم لوگ ہواؤں میں تھے۔ محبت کر کے محبت کو پا لینا کسی معجزے سے کم نہیں ہوتا۔ آدھی رات تک ڈھیروں باتیں کیا کرتے، اگلی زندگی کے بارے میں روزانہ نئے نئے خواب سجاتے۔ ایک ساتھ ہم نے خوب خواب دیکھے، اتنے کہ تم لوگوں نے بھی نہیں دیکھے ہوں گے۔ 2 سال ہماری منگنی رہی تھی، پھر شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ ان دنوں میں اتنا خوش تھا کہ بیان سے باہر تھا، اور یہی حال نائلہ کا بھی تھا جب نائلہ کے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اس کو بہت چوٹیں آئیں اور خون بھی بہت بہہ چکا تھا۔ اسے خون کی فوری ضرورت تھی۔ میرے والد، والدہ، میری بہن، ہم سب ہاسپٹل پہنچ گئے، کیونکہ میری اور نائلہ کی شادی کو بس 1 ہفتہ ہی رہ گیا تھا، اور اس کے بھائی کے ساتھ ایسے حادثے کا ہو جانا، ہم سب ہی بہت پریشان تھے۔ نائلہ بھی رو رہی تھی، اس کے گھر والے بھی ہاسپٹل میں تھے، اس کی والدہ بھی رو رہی تھیں۔ میں نے کہا کہ آپ میرا بلڈ گروپ چیک کر لو، اگر سیم ہے تو بے شک میں خون دے دیتا ہوں۔ لیکن جب میرا بلڈ گروپ چیک کیا گیا تو ایسا انکشاف ہوا کہ نائلہ کے والد سوچ میں پڑ گئے، کیونکہ میں تھیلیسیمیا مائنر کا پیشنٹ تھا۔ میرے اندر تھیلیسیمیا کے جراثیم تھے جو کہ ایکٹیو نہیں تھے۔ اس کے بھائی کو بلڈ تو نہیں دے سکا، لیکن بلڈ کا انتظام کر دیا تھا۔ نائلہ کے بھائی کی جان بچ گئی۔ 2-3 دن بعد ہی نائلہ کے بھائی کی ہسپتال سے چھٹی بھی ہو گئی۔ اس کے والد نے کہا کہ میری شادی نائلہ سے نہیں ہو سکتی، کیونکہ میں تھیلیسیمیا مائنر کا پیشنٹ ہوں۔ یہ خبر میرے سر پر کسی قیامت سے کم نہیں ٹوٹی تھی۔ میں نے فوراً سے نائلہ سے کہا کہ وہ اپنے والد سے بات کرے کہ یہ کیا بات ہوئی، ایسا مرض تو نہیں ہے کہ آپ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے نہ کریں۔ کتنے ہی لوگوں کو یہ ہوتا ہے اور ان کی شادیاں بھی ہوتی ہیں، مجھے کوئی کینسر تو نہیں ہے کہ میں مر جاؤں گا، اتنی بڑی بات تو نہیں ہے یہ۔ تو وہ کہنے لگے کہ لیکن پھر بھی میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے نہیں کروں گا۔ جب یہ خبر نائلہ تک پہنچی تو اس نے بھی ایک طوفان سا کھڑا کر دیا۔ وہ کہنے لگی کہ آپ کیوں بے بنیاد سی بات پر اس رشتے کو ختم کر رہے ہیں؟ 2 سال سے ہماری منگنی ہے، میں اس سے پہلے سے سکندر کو پسند کرتی ہوں، اب آپ میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم اور زیادتی نہیں کر سکتے۔ لیکن اس کے والد نے کہا کہ میں تمہارا بھلا کر رہا ہوں، کیونکہ تم بھی تھیلیسیمیا مائنر کی مریض ہو، اور تمہارے اندر بھی یہ جراثیم موجود ہیں، لیکن وہ ایکٹیو نہیں ہے۔ لیکن اگر تم دونوں کی شادی ہو جاتی ہے تو تمہارا ہونے والا بچہ میجر تھیلیسیمیا کا پیشنٹ ہوگا، اور اس وقت تم دونوں ایک دوسرے کی محبت کو بھول بھال کے اپنے بچے کی زندگی کے لیے روتے پھرو گے۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہاری یا اس لڑکے کی آنے والی زندگی اور تمہارے بچے کی زندگی اذیت سے گزرے۔ اگر میری بات پر یقین نہیں ہے تو بے شک ڈاکٹر سے پوچھ لو۔ لیکن ہم دونوں ہی اس بات پر بضد تھے کہ ہمیں ہر قیمت پر شادی کرنی ہے۔ میرے والد کو جب انکار کی اصل وجہ پتہ چلی تو انہوں نے اپنے ایک ڈاکٹر دوست سے اس بارے میں پوچھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ یہ سچ ہے، اور ایسا 100% ہوتا ہے اور ہوا بھی ہے۔ میں نے ایسے بچوں کو ہاسپٹل میں سسک سسک کر مرتے ہوئے دیکھا ہے، اور ان کے والدین کو پھوٹ پھوٹ کے روتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس لیے آپ لوگ بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں۔ جب میرے والد کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ بھی اس رشتے سے انکاری ہو گئے۔ میں اور نائلہ بہت لڑے، بہت جھگڑے، لیکن ہمارے والدین نے ہماری ایک نہیں سنی، اور میری والدہ نے مجھے قسم دی اور یہ باتیں دیکھ کر میری شادی معصومہ سے کروا دی۔
نائلہ کی بھی شادی ہو گئی. اب مجھے بتاؤ کہ اس میں ہم دونوں میں سے کون قصوروار تھا؟ میں نے معصومہ سے شادی ضرور کی تھی، لیکن میں نے اس کے ساتھ کبھی کوئی زیادتی نہیں کی تھی. یہ الگ بات ہے کہ میرا سب کچھ اس کا تھا، سوائے اس دل کے جو ابھی بھی صرف نائلہ کے نام پہ دھڑکتا ہے. کئی راتیں رو رو کے گزاری، اپنی زندگی سے سمجھوتا کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن ابھی تک صرف زندگی کو گزارا تھا، زندگی جی نہیں تھی. پھر بھی تم دونوں بتا دو کہ ہمیں جینے کا حق ابھی بھی ہے کہ نہیں ہے؟ اب تو ہم ان سب مراحل سے باہر آ چکے ہیں. پتہ نہیں زندگی کے مزید کتنے سال ہمارے پاس رہتے ہیں. 2 سال، 4 سال، 5 سال یا 10 سال؟ کیا ہماری محبت کو اتنا بھی حق نہیں کہ آخری ایام میں ہم ایک دوسرے کی سنگت میں گزار دیں؟ پتہ نہیں کیوں، لیکن مجھے اس معاملے میں اپنے باپ کا کوئی بھی قصور نظر نہیں آ رہا تھا، نہ ہی یسریٰ کی والدہ کا. لیکن بات وہیں کی وہیں تھی کہ محبت مجھے بھی تو یسریٰ سے تھی. میں اس کے بغیر کیسے رہ سکتا تھا؟ بڑی مشکل میں پھنس گیا تھا. ایک طرف میرے والد تھے جنہوں نے 30 سال نائلہ آنٹی سے محبت کی تھی. جو وجہ انہوں نے بتائی تھی یہ میں بھی جانتا تھا، اور اکثر ایسا دیکھا بھی گیا تھا. واقعی اگر ان کی شادی آپس میں ہوتی، اس وقت ہوتی، تو ان کی اولاد میں سے جو بھی ہوتا وہ ہر ماہ بعد اپنے پورے جسم کا خون چینج کرواتا رہتا، اور دونوں ماں باپ کی جان خشک ہوتی رہتی. میں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری یسریٰ کی طرف دیکھا جو اپنے آنسو صاف کر رہی تھی. وہ کہنے لگی، انکل مجھے آپ کی اور امی کی شادی پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. میرے والد نے میری طرف دیکھا. میں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے بھی اس شادی پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میں نکاح میں شامل نہیں ہوں گا. یہ کہہ کے میں وہاں سے اٹھ کے چلا گیا. میرے والد نے مجھے بہت سمجھایا کہ جب تم مان ہی گئے ہو تو پھر نکاح میں شامل کیوں نہیں ہو رہے. میں نے کہا بابا پلیز مجھے مزید آزمائش میں مت ڈالیں، آپ میری تکلیف کو بھی اچھے طریقے سے جان سکتے ہیں. وہ کہنے لگے نکاح کے بعد نائلہ اور یسریٰ میری ذمہ داری بن جائیں گی، اور میں انہیں اس کرائے کے مکان میں نہیں رہنے دوں گا، مجھے انہیں یہیں اپنے گھر لانا پڑے گا. میں نے کہا جانتا ہوں، مجھے بھی وقت چاہیے، آہستہ آہستہ میں سب کچھ قبول کر لوں گا. کہنے لگے ٹھیک ہے. 1 ہفتے بعد میرے والد نے نائلہ آنٹی سے نکاح کر لیا. یسریٰ اور نائلہ آنٹی ہمارے گھر آ چکے تھے، لیکن میں اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلا تھا. یسریٰ کا بھی یہی حال تھا. جو کمرہ اسے دیا گیا تھا وہ اسی میں زیادہ تر بند رہتی تھی. کافی سنجیدہ ہو گئی تھی. جب بھی ہماری ایک دوسرے پر نظر پڑتی تو نظریں چرانے لگتے. عجیب سی سچویشن میں پھنس گئے تھے. میرے والد یسریٰ کا بھی بہت خیال رکھنے لگے، بالکل ایک باپ کی طرح، اور نائلہ آنٹی میرا خیال رکھتی تھیں، لیکن میں اور یسریٰ ایک دوسرے سے نظریں نہیں ملا پاتے تھے. ایک بار یسریٰ کو اپنی دوست کی شادی میں جانا تھا. میرے والد اسے چھوڑ آئے. واپس اسے اپنی دوست کی گاڑی میں ہی آنا تھا. مجھے آج کل ویسے بھی نیند نہیں آتی تھی. میں گیلری میں کھڑا تھا. سچ پوچھیں تو مجھے یسریٰ کا انتظار تھا، لیکن رات کا 1 بج گیا، وہ ابھی تک نہیں آئی. رات کے 1:30 بجے وہ آئی، وہ بھی اپنی دوست کے ڈرائیور کے ساتھ نہیں، بلکہ کافی ہینڈسم سا نوجوان تھا. پینٹ کوٹ پہنے ہوئے تھا. جیسے ہی گاڑی ہمارے گھر کے سامنے رکی، وہ لڑکا فوراً سے گاڑی سے نیچے اترا، جلدی سے یسریٰ کے لیے گاڑی کا دروازہ کھول دیا. یسریٰ گاڑی سے نیچے اتری تو کافی گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی، حالانکہ ایسی تھی نہیں. وہ جلدی سے تیز قدم چلتی ہوئی دروازے کے پاس آئی. جب اس لڑکے نے یسریٰ کو پکارا، کہنے لگا یسریٰ پلیز میری بات کے بارے میں سوچئے گا ضرور، کیونکہ آپ کے جواب میں میری زندگی کا بہت اہم فیصلہ ہے. یہ سن کر میرے دل پہ زوردار گھونسا لگا. میری آنکھوں کے سامنے یہ سب کیا کھیل چلنے لگا تھا. میں فوراً سے اپنے کمرے سے نکل کر نیچے اتر گیا. جیسے ہی مین گیٹ کے پاس پہنچا، شاید بیرونی دروازے کی چابی یسریٰ کے پاس تھی. وہ دروازہ کھول کے اندر آ چکی تھی، اپنے آنسو صاف کر رہی تھی. مجھے دیکھ کے ٹھٹک کے رک گئی. کہنے لگی تم؟ میں نے کہا کون تھا وہ لڑکا جو تمہیں چھوڑنے آیا تھا؟ تمہاری دوست کا ڈرائیور تو نہیں لگ رہا تھا. کہنے لگی وہ جو کوئی بھی ہو تم سے مطلب، اپنے کام سے کام رکھا کرو، اب میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں ہے. میں اس کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا. میں نے کہا میرا دماغ پہلے ہی بہت خراب ہے یسریٰ.
اس لیے شرافت سے بتاؤ کون تھا وہ لڑکا؟ کہنے لگی انم کا بھائی تھا۔ میں نے کہا کیا کہہ رہا تھا تم سے؟ میری بات سن کے اس نے مجھے غصے سے دیکھا۔ کہنے لگی کیا کہہ سکتا ہے وہ مجھ سے؟ تم لڑکوں کو دوسرا تو کوئی کام ہے نہیں، وہی کہہ رہا تھا جو کبھی تم نے بھی مجھ سے کہا تھا، عام لفظوں میں مجھے پروپوز کر رہا تھا۔ سن لیا تم نے؟ ہو گئی دل کو تسلی، اب ہٹو پیچھے۔ بڑی تپی ہوئی تھی، اس بات کا اندازہ تو مجھے ہو چکا تھا۔ میں نے بھی گھرا کے کہا اس کی ہمت کیسے ہوئی؟ اس نے کہا اور تم نے سن لیا، منہ کیوں نہیں توڑا اس کا؟ مجھے یوں غصے میں پاگل ہوتا دیکھ کے وہ کہنے لگی کیوں توڑوں اس کا منہ؟ ظاہر ہے مجھے کسی نہ کسی سے شادی تو کرنی ہے نا، اور اس لڑکے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ کل میں اسے فون پہ کہہ دوں گی کہ میرا رشتہ لے کے آ جائے۔ اچھا ہے میری شادی کسی اور سے ہو جائے تاکہ میں اس اذیت سے نجات پالوں جو مجھے ہر وقت اس گھر میں رہ کے ہوتی ہے۔ یہ کہہ کے وہ مجھے پیچھے ہٹا کے روتے ہوئے اندر چلی گئی۔ میری جان پہ بنی ہوئی تھی۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا، اپنے بیڈ پہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ میں کسی قیمت پر اسے کسی اور کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں کیا نہ کروں۔ بہرحال اگلے روز میں اس لڑکے کا پتہ معلوم کر چکا تھا۔ میں نے اپنے ایک دوست سے پسٹل مانگی جو کہ اس کے پاس موجود تھی۔ میں نے کہا کہ مجھے ضرورت ہے۔ وہ پسٹل میں نے جیب میں ڈال لی۔ جس آفس میں وہ لڑکا کام کرتا تھا اس آفس کے نیچے گاڑی لے جا کے کھڑی کر دی۔ جیسے ہی وہ نیچے اترا، اپنی گاڑی میں جا کے بیٹھنے لگا تو میں گاڑی سے نیچے اترا۔ میں نے کہا تم میری گاڑی میں بیٹھو، مجھے تم سے کام ہے۔ وہ مجھے غور سے دیکھنے لگا، پھر کہنے لگا آپ کی تعریف؟ میں نے کہا اتنی بھی کیا جلدی ہے، کرا دیتا ہوں اپنی بھی تعریف۔ آؤ نا بیٹھتے ہیں، گاڑی میں بیٹھو بات کرتے ہیں، تمہیں میری تعریف کا بھی پتہ چل جائے گا۔ میں اپنا تعارف بھی کرواؤں گا کہ میں کون ہوں۔ وہ کہنے لگا لیکن میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ میں نے کہا پہچان بھی جاؤ گے، اپنی پہچان ہی تو کروانے کے لیے آئے ہیں تمہیں۔ بہرحال لڑکا کچھ سیدھا سادہ سا تھا، گاڑی کی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ گیا۔ میں نے گاڑی چلائی۔ کہنے لگا آپ کون ہیں اور مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ میں نے جیب سے پسٹل نکالی اور اسے دکھائی تو اس کی رنگت اڑ گئی۔ کہنے لگا آپ کون ہیں؟ خوف کے مارے اس کی حلق سے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ پھر اس نے اپنا بٹوا اور اپنا موبائل مجھے دے دیا۔ کہنے لگا میرے پاس بس یہی ہے۔ میں نے کہا مجھے یہ نہیں چاہیے، اپنی جیب میں رکھو۔ کہنے لگا پھر؟ میں نے کہا جس لڑکی سے چند روز پہلے تم نے اظہار محبت کیا تھا، جس کے گھر تم رشتہ لے کے جانا چاہتے ہو، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ میری بات سن کے وہ کچھ چپ سا ہوا۔ کہنے لگا کون؟ وہ یسریٰ؟ میں نے کہا ہاں، اور دیکھو محبت میں میرے نزدیک سب کچھ جائز ہے۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اپنی پسٹل ہاتھ میں پکڑ کے اس کے منہ پہ پھونک ماری تھی۔ وہ کچھ گھبرا کے پیچھے ہٹا۔ میں نے کہا مجھے نشانہ بازی بہت اچھی آتی ہے، بچپن سے انہی کھلونوں کے ساتھ کھیل کھیل کے میں بڑا ہوا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میں نے ٹریگر پہ اپنی انگلی رکھ کے پسٹل اس کی طرف گھما دی۔ یہ سب دیکھ کے اس کی جان نکل رہی تھی، چہرے کی رنگت بالکل پھیکی پڑ گئی تھی۔ وہ کہنے لگا میں اس لڑکی سے شادی نہیں کروں گا، آپ بے فکر رہیں۔ میں نے کہا دیکھو یہ بات اس تک نہیں پہنچنی چاہیے کہ تم نے انکار کیوں کیا ہے، سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ کہنے لگا ہاں 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 سمجھ گیا، اسے کچھ پتا نہیں چلے گا۔ میں نے کہا شاباش، کافی سمجھدار ہو۔ یہ کہتے ہوئے میں نے گاڑی موڑ دی۔ پھر دوبارہ میں اسی کے آفس تک پہنچ گیا۔ میں نے کہا جاؤ شاباش، اب اس لڑکی سے رابطہ کرنے کی کوشش مت کرنا۔ وہ فوراً گاڑی سے اتر کے اپنی گاڑی کی طرف چل دیا۔ آج تک میں نے کبھی پسٹل کی شکل تک نہیں دیکھی تھی، پہلی بار ہاتھ میں پکڑی تھی، لیکن بھرم بھی تو مارنا تھا نا۔ بہرحال ابھی اس بات کو 2 دن گزرے تھے جب میرے والد نے یہ بتایا کہ ہم یسریٰ کا رشتہ دیکھ رہے ہیں اور بہت جلد اس کی شادی کر دیں گے۔ یہ سن کر ہی میرے اندر کچھ ہوا تھا۔ بابا کو یہ کیوں نہیں سمجھ آتا تھا کہ میں بھی اسی اذیت سے گزر رہا ہوں جس سے وہ گزرے تھے، لیکن انہیں اس بات کا احساس ہی نہیں تھا۔ دوسری طرف میں بہت پریشان تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کا کہیں رشتہ ہو۔ میں اسے اپنے سامنے کسی اور کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ 2 دن بعد جب میں آفس سے گھر آیا تو نائلہ آنٹی ڈرائنگ روم میں سے برتن اٹھا رہی تھیں۔ ایسے لگ رہا تھا کوئی مہمان آ کے گیا ہے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ کون آیا ہوگا۔ جہاں میرا کمرہ تھا اس کے سامنے ہی یسریٰ کا کمرہ تھا۔
اور میرے بابا کا کمرہ تھوڑا ہٹ کے تھا۔ میں اپنے کمرے کے بجائے اس کے کمرے کے دروازے کے پاس کھڑا تھا، کیونکہ اندر سے سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ رو رہی تھی۔ محبت تو وہ بھی مجھ سے کرتی تھی، پتہ نہیں کیوں یہ سب کچھ میری برداشت سے باہر تھا۔ لیکن بہرحال میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ میرے والد کہنے لگے کہ ان لوگوں نے یسریٰ کو پسند کر لیا ہے اور گھر میں ہی ایک چھوٹی سی منگنی کی رسم ہے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کیا جواب دیتا؟ کچھ تھا ہی نہیں کہنے کو۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اب کیا کروں۔ کتنے لوگوں کو دھمکیاں دوں گا، کتنے لوگوں کو یہاں آنے سے روکوں گا، اور مجھے اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کب تک اپنے دل کو جھوٹی تسلیاں دیتا رہوں گا؟ میں بار بار اپنے آپ کو یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ شاید وہ میری ہو ہی نہیں سکتی، میرا اس کے ساتھ رشتہ بدل گیا ہے۔ پھر بھی پتہ نہیں کیوں اسے بھول ہی نہیں پا رہا تھا۔ یہ بھی جانتا تھا کہ محبت وہ بھی مجھ سے کرتی ہے۔ ایک عجیب سی سچویشن میں پھنس چکا تھا۔ نہ ہم ایک دوسرے سے نظریں ملا سکتے تھے، نہ بات کر سکتے تھے۔ میں اس کی موجودگی میں کسی اور لڑکی کو اپنا بھی نہیں سکتا تھا، اور شاید اسے کسی اور کے ساتھ دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ 4 دن بعد اس کی منگنی تھی۔ اس دن میں نے پہلی بار سگریٹ پی تھی۔ میں اس کی منگنی پر شامل ہونا ہی نہیں چاہتا تھا، اور ہوا بھی نہیں تھا۔ رات کے 1 بجے میں واپس آیا۔ رات کے 1 بجے تک میں نے سگریٹ کی پوری ڈبیا ختم کر دی۔ جب گھر آیا تو نائلہ آنٹی لاؤنج میں بیٹھی تھیں۔ مجھے دیکھ کے کہنے لگی، بیٹا تم اتنی دیر سے کہاں تھے؟ میں نے کہا کہیں نہیں۔ گھر میں بکھری گلاب کی پتیاں اور گھر کی سجاوٹ مجھے بتا رہی تھی کہ اس کی رسم ادا ہو چکی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھاتا، نائلہ آنٹی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، مجھے صوفے تک لے گئی۔ کہنے لگی، بیٹا ادھر بیٹھو میرے پاس۔ میں ان کے پاس صوفے پہ بیٹھ گیا۔ آنکھیں میری بھی روئی روئی سی تھیں۔ وہ کہنے لگی، میں نے سکندر کو بہت سمجھایا تھا، یقین مانو، لیکن وہ نہیں مانا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے اور اس کے پیچھے کوئی جگ رسوائی ہو، لیکن یہ کہہ کے وہ خاموش ہو گئی۔ میں نے کہا، اب یہ بات پرانی ہو چکی ہے، جو ہونا تھا وہ سب کچھ ہو چکا ہے۔ میں دل پہ جبر کر رہا ہوں، سیکھ جاؤں گا بابا کی طرح زندگی گزارنا، کر لوں گا کسی معصومہ سے شادی جیسے انہوں نے کی۔ یہ کہہ کے میں اٹھ کے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ آج میرا ضبط جواب دے گیا تھا۔ میں کسی بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کے رویا تھا، اور پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ میں رویا تھا، اور میرے آنسو میرے باپ نے صاف نہیں کیے تھے۔ وہ کیوں صاف کرتے؟ انہیں تو ان کا سب کچھ مل گیا تھا۔ میں بھاڑ میں جاؤں، یسریٰ بھاڑ میں جائے، انہیں کسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ چند روز بعد میں آفس سے گھر آ رہا تھا جب میں نے ایک ریسٹورنٹ کے سامنے ایک گاڑی سے اترتے ہوئے یسریٰ کو دیکھا۔ اس کے ساتھ ایک نوجوان تھا۔ یہ دیکھ کر میرا دل ماہی بے آب کی طرح تڑپا تھا، لیکن میں نے اپنا رخ بدل لیا۔ جس روڈ پہ میں تھا وہیں اس کی گاڑی کھڑی ہوئی، سامنے ہی ریسٹورنٹ تھا۔ وہ مجھے دیکھ چکی تھی، اس لیے ہاتھ کے اشارے سے مجھے روکا، بلکہ اس لڑکے کا ہاتھ پکڑ کے اسے بھی میری گاڑی کے پاس لے آئی۔ کہنے لگی، شازل تم یہیں پر گاڑی پارک کر دو، تمہیں میں اسد سے ملواتی ہوں۔ منگنی والے دن کہاں غائب تھے؟ وہ لڑکا یسریٰ کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا، نہیں میں گھر جاؤں گا۔ کہنے لگی، اچھا باہر تو آؤ، اسد سے تو مل لو۔ یسریٰ کا ہاتھ اس لڑکے کے ہاتھ میں دیکھ کے میرے دل پہ کیا گزر رہی تھی میں جانتا تھا۔ پتہ نہیں کیسے میں یہ سب برداشت کر رہا تھا۔ بہرحال میں گاڑی سے نیچے اتر آیا، زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پہ سجائے اسد کے سامنے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ اس نے یسریٰ کا ہاتھ چھوڑا اور مجھ سے ہاتھ ملانے لگا۔ کہنے لگا، آپ کی تعریف؟ یسریٰ کہنے لگی، یہ میرا بھائی ہے۔ یہ سن کے میرا دل چاہا یہیں کھڑے کھڑے اس لڑکی کو میں شوٹ کر کے رکھ دوں۔ پھر مجھے مسکرا کے دیکھنے لگی۔ وہ کہنے لگا، بھائی ہے تو ہماری منگنی پہ کیوں نہیں آیا؟ وہ کہنے لگی، بیزی ہوگا یا اپنی کسی گرل فرینڈ کے ساتھ گیا ہوگا۔ میں پتہ نہیں کیوں صبر سے یہ ساری باتیں برداشت کر رہا تھا، لیکن وہ باز نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اس لڑکے کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ الگ کیا، گاڑی میں بیٹھ کے بڑی رف ڈرائیو کرتا ہوا گھر تک آیا۔ میں سوچ چکا تھا گھر آنے پہ میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ سمجھتی کیا ہے خود کو؟ میں جبر کر رہا ہوں نا اپنے دل پہ، سب کچھ برداشت کر رہا ہوں، تو بار بار بھائی کیوں کہتی ہے مجھے؟
میرے زخموں پہ کیوں نمک چھڑک رہی ہے؟ رات کو وہ 9 بجے واپس آئی۔ میں اپنے کمرے کی کھڑکی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظر بھی مجھ پہ پڑی تو مجھے دیکھتے ہی اس نے ہاتھ سے ایک فلائنگ کس اپنے منگیتر کی طرف اچھالی اور پھر اسے ہاتھ سے بائے بائے کرتی ہوئی گھر کے اندر آ گئی۔ اس وقت سب جاگ رہے تھے، لیکن میں سوچ چکا تھا کہ جب سب سو جائیں گے تو اسے چھوڑوں گا نہیں۔ سمجھتی کیا ہے یہ خود کو؟ ایسی حرکتیں کرنے کا اس کا کیا مقصد ہے؟ پھر اسی لیے رات ہوتے ہی میں نے یسرا کے کمرے کا دروازہ کھولا اور اور اور